مولانا طارق جمیل صاحب روتے ہوئے بول رہے ہیں کہ میرے بیٹے نے خودکشی نہیں کی. مولانا طارق جمیل صاحب کے ہیٹرز تھے, ان کو موقع ملا, انہوں نے کہا دیکھو مولانا کا بیٹا ہوتے ہوئے سوسائڈ کر لیا. لو صاحب, دوسروں کو تبلیغ. اتنی گری ہوئی حرکتیں یار, حد ہوتی ہے بالکل. السلام علیکم ایوریون. جیسے کہ میں آپ سبھی کو بتانا چاہوں گا کہ آپ سبھی لوگ کان کھول کر سنیے. دوستو, مولانا طارق جمیل کو بہت سارے لوگ ایکسپوز کر رہے ہیں. اینڈ دوستو, جب مولانا طارق جمیل صاحب اپنے بیٹے کا عاصم جمیل کا قرآن خوانی کروائیں تو بہت سارے لوگ ایکسپوز کر رہے ہیں, الٹے سیدھے باتیں بول رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں. اسی کے اوپر دوستو ہمارے مفتی صاحب ایک ویڈیو بنایا ہے جو کہ دوستو بھائی کو سننا بہت ضروری ہے. چلیے ویڈیو کو پورا سناتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل لوگ سیلفش بہت ہو گئے ہیں. جہاں بھی اپنے مطلب کی بات انہیں ملتی ہے, اپنا فائدہ ان کو نظر آتا ہے, تو پھر ان کو اس سے مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کے سکھ میں یہ فائدہ انہیں مل رہا ہے یا کسی کے دکھ میں انہیں فائدہ مل رہا ہے. ان کو بس اپنے فائدے سے مطلب ہوتا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی جب خبر سوشل میڈیا پر چلی تو نیوز والوں کو موقع ہاتھ لگا, تو انہوں نے خبر چلائی کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کو کسی نے گولی مار دی. گولی مارنے والے نقاب میں آئے تھے اور گولی مار دی. یہ خبر چلی اور یہ اتنی چلی, طرح طرح سے چلی. کسی نے کہا فارم ہاؤس پہ گولی مار دی, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. پھر مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے یوسف جمیل صاحب کو سوشل میڈیا پر ایسے موقع پر بھی بیان جاری کرنا پڑا کہ گولی نہیں ماری بلکہ وہ ذہنی طور پہ معذور تھے اور انہوں نے خود جو ہے وہ گولی مار لی. ان کو یہ بیان دینا پڑا. جب انہوں نے یہ بیان دیا تو پھر سوشل میڈیا پہ ایک بوال کھڑا ہوا. جو مولانا طارق جمیل صاحب کے ہیٹرز تھے ان کو موقع ملا. انہوں نے کہا دیکھو مولانا کا بیٹا ہوتے ہوئے سوسائڈ کر لیا. لو صاحب, دوسروں کو تبلیغ اور خود کے گھر میں ایسا ہو رہا ہے. خوب کھینچا تانی کری. جتنا مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے ان کے دلوں میں غصہ تھا, نفرت تھی, جیلس تھی, سب انہوں نے بھڑاس سوشل میڈیا پہ نکال کر رکھی. پھر مفتی طارق مسعود صاحب کو بولنا پڑا اور دیگر علماء کو اور بہت سارے جو لوگ ہمدردی رکھتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب سے, ان کو بولنا پڑا کہ بھائی جو ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ ایک تو ڈپریشن ہوتا ہے کہ آدمی کا خود کا بنایا ہوا, خواہ مخواہ وہ ٹینشن لے رہا ہے, اور ایک ہوتا ہے بیماری جیسے بخار ہے, سر درد ہے, جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی. تو وہ اسی ٹائپ کے معذور تھے. چلو پھر اس مسئلے کو, یہ مسئلہ تھوڑا سا ہلکا پڑا تو پھر مولانا طارق جمیل صاحب, اب وہ ایک پوری دنیا کی فیمس ہستی ہیں, تو لوگ اپنے اپنے کیمرے نکال کر اور جو محبت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان تک ویڈیوز فوٹوز پہنچانے کے لیے ان کے چینل پر ویڈیوز آ رہی تھیں. تو اس پہ کہ دیکھو تماشا بنا دیا ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے, یہ اور وہ, اس طرح کی باتیں. پھر مولانا طارق جمیل صاحب نے قرآن خوانی کا اعلان کیا کہ بھائی اس دن جو ہے شاید کل یا پرسوں قرآن خوانی سب لوگ جمع ہو رہے ہیں تو قرآن پڑھیں گے اور ایصال ثواب کریں گے. تو پھر جو ہے وہ بریلوی طبقہ سامنے آ گیا, ہمارا طبقہ اہل سنت والجماعت کا, وہ طبقہ سامنے آ گیا اور پھر ایکسپوز کرنا شروع کیا مولانا طارق جمیل صاحب کو کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایکسپوز, دیکھو ان کے دیگر علماء کہتے ہیں قرآن خوانی جائز نہیں ہے اور مولانا طارق جمیل صاحب خود قرآن خوانی کرا رہے ہیں. ارے یار کتنے سیلفش ہو گئے نا ہم لوگ, کتنے مطلبی ہو گئے ہیں. لاشوں سے مطلب نکلتا ہو تو فائدہ اپنا دیکھیں گے, سکھ دکھ غم خوشی اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں پڑتا. عالم غیر عالم کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے نیوز والے ہوتے ہیں نا, آدمی پانی میں ڈوب رہا ہو تو اس سے پوچھتے ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے, اس سے پوچھتے ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے. یہی حال آج ہمارا ہو گیا ہے. ہندی کی چندی کرنا, کسی کے دکھ میں اگر ہم شریک نہیں ہو سکتے تو کم از کم خواہ مخواہ کے سوال, خواہ مخواہ کی باتیں, فضول لیکچر, فضول جملے, کسی کے دکھ کے بارے میں آپ مت بولو کہ جب وہ سنے تو اس کو تکلیف ہو. مولانا طارق جمیل صاحب روتے ہوئے بول رہے ہیں کہ میرے بیٹے نے خودکشی نہیں کی, ایسا مت بولو کہ میرے بیٹے نے سوسائڈ کیا ہے. بوڑھا باپ ہے جس کے کاندھوں پر جوان بیٹے کی میت, جوان بیٹے کے جانے کا بوجھ اس کے سر پر ہے, اور ایسے دکھ اور درد کی گھڑی میں لوگ ایکسپوز کر رہے ہیں. دیکھو مولانا طارق جمیل صاحب قرآن خوانی کرا رہے ہیں, دیکھو کیسے فوٹوز ویڈیوز چل رہے ہیں, دیکھو ان کے بیٹے نے سوسائڈ کر لیا. اتنی گری ہوئی حرکتیں یار, حد ہوتی ہے بالکل. کبھی اپنے دل میں جھانک کر, اپنے گریبان میں جھانک کر ہم لوگ دیکھا کریں کہ کس درجے کے ہم ذلیل ہوتے جا رہے ہیں, کس درجے تک ہم گر جاتے ہیں سامنے والے کو ایکسپوز کرنے میں.
किसी के जवान बेटे का इंतकाल हो, सोचो ज़रा कि उनकी माँ पर, मरने वाले की माँ पर, बाप पर, घर वालों पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन हमें जो है ना वो हिंदी की चिंदी करनी है, कुरान खानी करा ली, देखो एक्सपोज, वहाँ भी देवबंदी एक्सपोज, देखो इनके बेटे ने सुसाइड कर लिया, दूसरों को ये दावत देते हैं, तबलीग की, ये करते हैं, वो करते हैं। बहुत अफसोस होता है ऐसी सोच वाले लोगों पर, बहुत अफसोस होता है ऐसी सोच वाले चैनल वालों पर कि हम जो है ना लोगों के दुखों में भी अपना सिर्फ मतलब देखते हैं, अपना हसद निकालते हैं, अपनी जेलिस को सामने रखते हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, यकीन मानो कि ऐसे मौके पर अगर हमारा दुश्मन भी हो ना, हमदर्दी का इजहार उससे बनता है। ये हमदर्दी एक मुसलमान होने के नाते हमारी उससे बनती है। हज़ार हमारे किसी से इख्तलाफात हों, हज़ार हमारी किसी से दुश्मनी हो, हमारे हज़ार किसी से रंजिशें हों, लेकिन ऐसे मौके पर हमदर्दी का इजहार दुआओं के ज़रिए, कुछ तसल्ली बख्श जुमलों के ज़रिए हमें करना चाहिए। इसीलिए इस तरह की जितनी भी बातें हो रही हैं बहुत गलत है। अफसोस होता है कि हम मुसलमान किस दर्जे के बददीनी की तरफ जा चुके हैं। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो को आपने अच्छे से देखा, सुना, एंड इस वीडियो से आप लोग को क्या सीख मिला आप लोग कमेंट करके बताएं। बाकी वीडियो को हर भाई के पास शेयर करें ताकि भी मालूम होना चाहिए जो सही बात है। तो मिलते हैं तो आपसे एक नए एपिसोड, तक के लिए अल्लाह हाफिज़।